بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أقيما إنه عليم قدير. لائق احترام علماء کرام، عمائدین جماعت، بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، نوجوانان اسلام، خواتین اسلام، عزیز بچوں، مقامی جمعیت اہل حدیث رائے درگ کے زیر اہتمام اور مسجد اہل حدیث باہر پیٹ کی طرف سے آج کا یہ ماہانہ پروگرام منعقد ہوا. الحمدللہ دو مہمان علماء کرام کی زبانی ہم نے بہت ہی مفید گفتگو سنی ہے، جو ہم سب کی نصیحت کے لیے بہت کافی ہے. اور ویسے بھی صدر بنایا ہی جاتا ہے اسی لیے تاکہ مختصر گفتگو کا موقع دیا جائے. تو اس لیے ان تفصیلی خطابات کے بعد مختصر گفتگو کے لیے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. اور میری گفتگو بیٹیوں کی تربیت اور ان کی حفاظت سے متعلق ہوگی انشاءاللہ. بیٹیوں کی تربیت اور ان کی حفاظت بہت ضروری ہے اور وقت کا، دور حاضر کا بہت ہی سیریس میٹر ہے، بالکل حساس موضوع ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اچھے اچھے گھروں کی یہ کہانی جہاں بیٹیاں محفوظ نہیں. ایک وقت تھا ممبئی، حیدرآباد، بنگلور جیسے بڑے بڑے شہروں سے یہ خبر ملتی تھی کہ وہاں کوئی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، کوئی مسلم لڑکی کسی غیر کے ساتھ شادی کر لی ہے. ایسی خبریں ہم سنتے تھے، ہمیں افسوس ہوتا تھا، ہم تعجب کرتے تھے. لیکن یہ بہت بڑی حقیقت اور سچائی ہے کہ آج یہ بات صرف بڑے شہروں تک محدود نہیں رہی، بلکہ چھوٹے چھوٹے گاؤں سے، چھوٹے چھوٹے محلوں سے بھی ایسی خبریں ہمیں سنائی دیتی. اچھے اچھے گھروں سے بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں، ناجائز تعلقات بڑھتے جا رہے ہیں. بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ ایک فیشن بن گیا ہے. نوجوان اپنے دوستوں میں فخر کے ساتھ اپنی گرل فرینڈ کا ذکر کرتے ہیں، اسٹیٹس لگاتے ہیں. لڑکیاں اپنے بوائے فرینڈ کا اپنی سہیلیوں میں بڑے فخریہ انداز میں تذکرہ کرتی ہیں، اسٹیٹس لگاتی ہیں. آج تاریخ کے ہم بڑے بدتر دور سے گزر رہے ہیں، بڑے بدتر دور سے گزر رہے ہیں. ایسی خبریں ہمیں سننے میں آتی ہے، فلاں مسلم لڑکی کسی غیر کے ساتھ شادی کی. اللہ اکبر. فلاں کالج میں پڑھنے والی کوئی مسلم لڑکی، مسلم بہن
پیار میں اندھی ہو کر کورٹ میرج کی، فلاں باپ کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی. ایسے واقعات ہم سنتے ہیں، ہمیں افسوس ہوتا ہے ہماری بہن بیٹیوں کا ایمان اتنا حقیر، اتنا کمزور اور اتنا سستا ہو گیا ہے، جبکہ ہمارے سامنے صحابیات کی روشن مثالیں ہیں. وہ صحابیات جن کو دین کی راہ میں، ایمان کی راہ میں ایسی اذیتیں پہنچائی گئیں، ان پر ایسے مظالم، ظلم و ستم ایسے ڈھائے گئے، سب کچھ انہوں نے برداشت کر لیا، لیکن ایمان کا سودا نہیں. دین سے ان کے قدم ڈگمگائے. ظالم ابو جہل، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اسلام کی پہلی شہیدہ ہے، اسلام کی راہ میں خواتین میں سب سے پہلے دین کے لیے خون بہانے والی خاتون، اللہ اکبر، زنجیروں میں باندھا گیا. نوجوان بیٹے کے سامنے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو برہنہ کر دیا گیا. ایک ماں پر کیا گزری ہوگی، ایک ماں کے دل کا کیا حال ہوگا. نوجوان بیٹا سامنے ہے اور اس کے سامنے ماں کو ظالموں نے ننگا کر دیا ہے. نیزہ مارنے سے پہلے ابو جہل پوچھتا ہے، سمیہ تجھے پتا ہے تیرا کیا انجام ہونے والا ہے؟ سمیہ نے کہا، اس بہادر خاتون نے، ایمان والی اس بندی نے، ظالم ابو جہل تم مجھ سے میرا انجام پوچھ رہا ہے، مجھے افسوس ہے، پہلے تو اپنے انجام کی فکر کر. میں تو ایمان کی راہ میں شہید ہونے والا، میں ایمان کی راہ میں شہید ہونے والا. سب کچھ برداشت کر لیا، لیکن دین پر قائم رہی، ایمان کا سودا نہیں. آج ہماری بہن بیٹیوں کا ایمان اتنا کمزور اور سستا ہو گیا، ایک غیر مسلم سوشل میڈیا پر آتا ہے، فیس بک پر آتا ہے، واٹس ایپ پر آتا ہے، اور کسی عائشہ فاطمہ، کسی مسلم بہن بیٹی سے آئی لو یو کہہ دیتا ہے، محبت کے دو بول بول دیتا ہے. ہماری بہن بیٹیاں اس پر فریفتہ ہو کر کے اپنا ایمان بیچ دیتی. مسلم گھر میں پیدا ہونے والی بچی، مسلم ماحول میں پلنے والی، پرورش کرنے والی بچی، اللہ کے گھر میں مسجد میں آ کر اللہ کے سامنے سر جھکانے والی بہن، آج غیر اللہ کے دربار میں جا کر سر جھکا رہی ہے. نوجوانوں، اس سے زیادہ بے غیرتی کی بات ہمارے لیے اور کیا ہو؟ اس سے زیادہ بے غیرتی کی بات ہمارے لیے اور کیا ہو؟ ہم کس دن رات کا انتظار کر رہے ہیں؟ آخر ہم اپنی ان گنہگار آنکھوں سے کون کون سے مناظر دیکھیں گے؟ کیسے کیسے واقعات ہم سنتے ہیں، کیسے کیسے واقعات ہم اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں. حقیقت ہے میرے نوجوانوں، بزرگوں، اچھے اچھے گھر، ماں باپ بھی بڑے خوش فہمی میں رہتے ہیں. بعض ماں باپ بڑے خوش فہمی میں رہتے. میری بیٹی بڑی ولیہ ہے، میری بیٹی بڑی عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے. دیکھو، ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے، اچھی امید رکھنی چاہیے، لیکن تربیت کے بعد میں لاڈ اور پیار کبھی بھی رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. بیٹیوں پر سخت نظر رکھیں، ان کو آزاد نہ چھوڑیں. ہماری بیٹیاں ٹیوشن کے نام پر، اسکول اور کالج میں جانے کے نام پر، سہیلیوں سے ملنے کے نام پر
رشتہ داروں کے یہاں آنے جانے کے نام پر وہ کہاں جا رہی ہیں؟ ان کا اٹھنا بیٹھنا کہاں ہے؟ ان کے فرینڈ شپ کن سے؟ بہت زیادہ ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو عزت کی زندگی گزارنے والا یہ باپ جماعت میں لوگوں کے درمیان عزت سے جینے والا یہ باپ سر اٹھا کر حق کے ساتھ بے باکی کے ساتھ بات کرنے والا لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا یہ باپ کہیں ایسا نہ ہو اس کی بیٹی کی طرف سے اس کا سر جھک جائے. جماعت میں شرمندگی اٹھانی پڑے. بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم آخر کہاں ہیں؟ ماں باپ کی بہت بڑی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، دینی تربیت کریں، ان کو ایمانی تربیت کریں، ان کو اچھا اخلاق سکھائیں، ان کے کردار کو سنواریں، صحابیات کے واقعات ان کو سمجھائیں اور ان کے دلوں میں ایمان، صحیح عقیدہ، اللہ کی محبت، آخرت کی فکر ان کے دلوں میں بٹھائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی اس آگ سے بچانے کی فکر کرو جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہو. دنیا کی آگ تو کوئلے سے، لکڑی سے بھڑکائی جاتی ہے، جلائی جاتی ہے، پٹرول سے اسے بھڑکایا جاتا ہے، لیکن جہنم کی آگ انسانوں سے، پتھر سے بھڑکائی جاتی ہے. اس آگ کا ایندھن بننے سے پہلے اس دنیا میں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچانے کی فکر کر لو. کیسی فکر ہونی چاہیے؟ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے، اپنی بیٹی سے زیادہ محبت کرنے والا اس روئے زمین پر، اس کائنات میں کیا کوئی باپ ہو سکتا ہے؟ جس نبی کو اپنی بیٹی سے حد سے زیادہ محبت تھی. نبی کہتے تھے فاطمہ بضعۃ منی. اے لوگوں، فاطمہ میری لخت جگر، میری نور نظر، میرے جسم کا ایک ٹکڑا، میرے وجود کا ایک حصہ ہے. جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. جس نے فاطمہ سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کی. سفر سے آتے، جنگ سے آتے، پہلے بیٹی فاطمہ کو بلاتے اور خیر و عافیت پوچھتے، پیار کرتے، اس کے بعد ہی دوسرا کوئی کام کرتے تھے. مجلس میں بیٹھے ہیں، بیٹی فاطمہ آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بڑھ کر استقبال کرتے تھے اپنی بیٹی کا. بیٹیاں والو، مایوس مت ہو کہ اللہ نے اگر تمہیں صرف بیٹیاں نوازا ہے، بیٹیاں دیا ہے، مایوس مت ہو. انبیاء تو بیٹیوں کے باپ ہوتے تھے. بڑے نادان ہیں وہ، بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو بیٹیوں کی وجہ سے، بڑا ظالم ہے وہ شوہر جو بیٹیوں کی وجہ سے اپنی بیوی سے نفرت کرتا ہے. بڑی ظالم ہے وہ ساس جو بیٹیوں کی وجہ سے اپنی بہو سے نفرت کرتی ہے. بڑے ظالم ہیں گھر کے وہ افراد جو بیٹیوں کی وجہ سے عورت کو تانے دیتے ہوں کہ تیرے پاس کوئی نرینہ اولاد نہیں، صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں. کیا اس کے بس میں ہے بیٹے پیدا کریں؟ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 49 اور 50 دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ کیا فرماتا ہے؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم خبیر. اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں بیان کی.
اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مرضی سے، اپنی حکمت تامہ سے، اپنی مشیت سے کسی کو صرف بیٹے دیتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے بیٹی کا ذکر کیا، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا۔ دنیا والے جو بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں، دنیا والے جو بیٹیوں کو حقیر سمجھتے ہیں، دنیا والے جو بیٹیوں کا کبھی تذکرہ نہیں کرتے، قرآن اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ عرش والا سب سے پہلے بیٹی کا ذکر کرتا ہے۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے۔ لوط علیہ السلام کے پاس امام بغوی نے لکھا ہے کہ صرف بیٹیاں تھیں۔ پیغمبر جو اللہ کے بڑے چہیتے، برگزیدہ، محبوب بندے، اللہ نے ان کو بھی بڑی بڑی آزمائشوں سے دوچار کیا، اور اللہ جسے چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس صرف بیٹے، جسے چاہتا ہے اللہ دونوں دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دونوں دیا، لیکن بچپن میں بیٹوں کو اللہ نے اٹھا لیا، دے کر کے اللہ اٹھا لیا۔ اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی حکمت سے دونوں سے محروم کر دیتا ہے، یہ اللہ کی مرضی۔ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دونوں سے محروم کر دیا۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ اللہ کی مرضی۔ اولاد نہ ہونے پر بیوی کو تانے دینا، بیوی کو پریشان کرنا، بیوی کو ٹارچر کرنا، بیوی سے نفرت کرنا، بیوی کو حقیر سمجھنا، بیوی کو تانے دینا، یہ کسی ایمان والے کا کام نہیں ہے، وہ بڑا ظالم ہے، سرکش۔ اس کا کیا قصور ہے؟ دینے والا تو اللہ ہے، اللہ اپنی مرضی سے جسے چاہتا ہے تو دیتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقربوا البنات فإنهن المونسات الغالیات۔ اے لوگوں، بیٹیوں کو کبھی ناپسند مت کرو، یہ بیٹیاں بڑی قیمتی ہیں، اپنے ماں باپ سے سچا پیار کرنے والی ہوتی ہیں، اپنے ماں باپ کی حقیقی غمخوار ہوتی ہیں، اپنے ماں باپ کی حقیقی خدمت گزار ہوتی ہیں، تمہارے گھر کی زینت ہے، خاندان کی رونق ہے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ بیٹیاں۔ تاریخ، واقعات، تجربات بتاتے ہیں، مشاہدات شاہد ہیں، دنیا والے اس واقعے کو دیکھتے سنتے ہیں۔ گھر میں 4 بیٹے ہیں، 4 بہویں ہیں، لیکن بوڑھا باپ بستر پر کروٹیں بدل رہا ہے، تکلیف سے بے چین ہے، پریشان ہے۔ گھر میں 4 بہویں ہوتے ہوئے بوڑھی ماں کو 2 وقت کا کھانا اور روٹی میسر نہیں، اپنے کپڑے اسے خود سے دھلنا پڑتا ہے، بیٹوں کو ملازمت سے، جاب سے فرصت نہیں۔ وہ بیٹی جس کے دل میں اپنے ماں باپ کا حقیقی پیار ہوتا ہے، سسرال میں رہتی ہے، فون کر کے اپنے ماں باپ کی خیر و عافیت دریافت کرتی ہے، ماں تو کیسی ہے، ابا کی حالت کیسی ہے، کیا تم کھانا کھائے، تمہاری دوائیں ختم ہو گئی یا دوائیں موجود ہیں۔ کبھی اگر اسے فون پر اپنے ماں باپ کی کوئی تکلیف، بیماری کی خبر ملتی ہے، سسرال سے بھاگی ہوئی اپنے ماں باپ کے گھر پہنچتی ہے، ماں باپ کی عیادت کرتی ہے، ان کی خبر گیری کرتی ہے۔ یہ بیٹیاں ہیں جو اپنے ماں باپ سے اپنی طاقت سے بڑھ کر کے ان سے محبت کرتی ہے، ان کی خدمت کرتی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، خانہ کعبہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، واقعہ مشہور ہے۔ قریب میں ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھا، اس کو شرارت سوجھی، اس نے کہا فلاں قبیلے میں ایک اونٹنی ذبح کی گئی ہے، کون تم میں سے جائے گا اور اس کی اوجھڑی، اس کی پوری غلاظت لا کر کے محمد جب سجدے میں جائیں تو ان کی پیٹھ پر لا کر ڈال دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فانبعث اشقى القوم، اس مجلس کا جو سب سے بڑا بدبخت تھا،
عقبہ بن ابی معیط اٹھتا ہے، اس محلے میں جا کر کے اونٹنی کی اوجھڑی لاتا ہے، نبی کے جسم اطہر پر آپ کی پیٹھ میں دونوں کندھوں کے درمیان جب آپ سجدے میں جاتے ہیں ڈال دیتا ہے۔ بھاری اوجھڑی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھا پاتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، میں دور سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا، لیکن یہ سارے 7 ظالم لوگ تھے، بڑے طاقتور تھے، سرکش تھے۔ ان ظالموں کی وجہ سے میرے اندر میں ہمت اور طاقت نہیں پا رہا تھا کہ میں جاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور آپ کی پیٹھ سے وہ اوجھڑی ہٹا کر آپ کو آرام پہنچا دوں۔ کوئی بندہ دیکھتا ہے، وہ جا کر کے اپنی بیٹی فاطمہ کو اس واقعے کی خبر سناتا ہے، نبی کے ساتھ ظالم ایسا کر رہے ہیں۔ بیٹی فاطمہ حدیث میں ہے، ابھی بالکل کم عمر بچی، کم سن ہے، چھوٹی معصوم بچی ہے۔ باپ کی یہ تکلیف سنتے ہی پریشان ہو کر بھاگی ہوئی، دوڑی ہوئی اپنے باپ کے پاس پہنچتی ہے، اپنی پوری طاقت سے اس اونٹنی کی اوجھڑی کو نبی کی پیٹھ سے ہٹا کر بازو رکھتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے ہیں، سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، پوری نماز آپ ادا کرتے ہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ ان ظالموں کے حق میں بددعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ وہ ظالم جب دیکھتے ہیں کہ نبی کے ہاتھ بددعا کے لیے اٹھ گئے ہیں، ان کی ہنسی غائب ہو جاتی ہے۔ انہیں یقین ہے کہ جب نبی کسی کی ہلاکت کے لیے بددعا کر دیں تو اس کی ہلاکت یقینی۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ 7 لوگ تھے جو نبی کے ساتھ ایک گستاخانہ حرکت کیے تھے اور اس واقعے میں ملوث تھے۔ وہ 7 لوگ غزوہ بدر میں بری طرح سے ان کو قتل کیا گیا اور ان کی لاشوں کو خلیب بدر میں گھسیٹ کر ڈال دیا گیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کی حقیقی غمخوار ہوتی ہیں۔ ان بیٹیوں کے پیچھے جو ہم محنت کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، جو ان کے پیچھے تربیت کرتے ہیں، یاد رکھیں یہ ہمارے لیے دنیا میں عزت، نیک نامی کا ذریعہ ہے، تو آخرت میں بھی یہ ہمارے دخول جنت کا ذریعہ ہے۔ جہنم سے آر ہیں یہ بیٹیاں اگر ہم ان کی اچھی تربیت کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ 3 بنات او 3 اخوات او بنتان او اختان فاحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنہ۔ صحیح الترغیب کی حدیث ہے، جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، بہنوں کا بھی بڑا مقام ہے، بہنوں کی تربیت اور ان کی خدمت پر بھی بڑی بشارت ہے۔ آپ نے کہا 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں اگر کسی کے پاس ہے اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے، ان کا حق ادا کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھائی کو، ایسے ماں باپ کو جنت کی بشارت سنائی۔ اور صرف جنت کی بشارت نہیں بلکہ دوسری حدیث کے مطابق جنت میں نبی کی رفاقت، جنت میں نبی کی رفاقت، وہ جنت میں نبی کے ساتھ ہوگا۔ کتنا خوش نصیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من عالی جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وہو کہاکذا وضم اصابعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں قریب کر کے ملا کر دکھایا اور کہا کہ میں اور 2 بیٹیوں کی کفالت کرنے والا، ان کی پرورش کرنے والا، ان کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کرنے والا، دونوں کل قیامت کی دن ایسی ہی ہو، اتنے قریب رہیں گے جنت میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من ابتلی من هذه البنات بشيء كنا له سترا من النار۔ یہ بیٹیاں جہنم کی آگ سے آڑ اور پردہ ہو جائیں گی۔ کب یہ بیٹیاں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی کب ہوں گی؟ جب ہم ان کی تربیت کی فکر کریں گے۔ لیکن اگر ہم نے ان کی تربیت پر توجہ نہیں دی تو یہ بیٹیاں ہمارے لیے دنیا میں دشمن ہو جائیں گی، ہماری بے عزتی، ہماری ذلت، ہماری رسوائی، ہماری شرمندگی کا باعث بنے گی۔
میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہتے ہیں، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، انقذی نفسک من النار فإنی لا املک لک من اللہ شیئا۔ اے میری بیٹی فاطمہ، تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کر لے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن میں تجھے اللہ کے عذاب سے بچانے کا کوئی اختیار نہیں۔ یہ باپ بیٹی کا رشتہ دنیا کی حد تک، تیرا عمل تیرے ساتھ، میرا عمل میرے ساتھ، سلینی من مالی ما شئت۔ اے میری بیٹی فاطمہ، دنیا میں میرے مال میں سے تو جو چاہے مانگ لے، میں تجھے دے دوں گا، لیکن آخرت میں میں تجھے اللہ کے عذاب سے بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اپنی بیٹیوں کو دینی، ایمانی، اخلاقی ہر اعتبار سے ان کی تربیت کرنا۔ اور یاد رکھو، جو ماں باپ بچپن سے لے کر 18-20 سال تک اپنے بچوں کی، اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت کرتے ہیں، ان کے ذہنوں میں ایمان اور عقیدے کی باتیں بٹھاتے ہیں، اخلاق اور کردار سنوارنے والی باتیں ان کو بتاتے ہیں۔ یہ 18 اور 20 سال ایک لمبی مدت ہے، ایک لمبا زمانہ ہے۔ ایسی تربیت یافتہ بیٹی، مجھے یقین ہے اگر ان کی صحیح تربیت ہوگی، وہ چاہے اسکول کے ماحول میں ہو، کالج کے ماحول میں ہو، دنیا کے کسی کونے میں چلی جائے، لیکن وہ اپنے دین و ایمان کا سودا نہیں کرے، وہ دین پر قائم رہے گی، ایمان کو محفوظ رکھے گی، بلکہ آگے بڑھ کر کے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار پیش کر سکتی ہے۔ اگر کوئی لٹیرا اس کے ایمان کو خریدنے کی کوشش کرے گا تو خود آگے بڑھ کر کے اس کو اسلام کی دعوت پیش کر سکتی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں، ان کو اخلاق و کردار سکھائیں، اور سب سے پہلے ان کو حیا کی تعلیم دیں، حیا کی تعلیم دیں۔ ایک عورت کا حیا سب سے قیمتی زیور ہے، سونے اور چاندی کے زیورات سے بڑھ کر، سونے اور چاندی کے زیورات سے بڑھ کر ایک عورت کا سب سے قیمتی زیور حیا۔ جس عورت کے پاس حیا کا زیور ہو، وہ کبھی بھی عشق اور پیار کے فتنے میں نہیں پڑ سکتی، عشق اور پیار کے فتنے میں نہیں پڑ سکتی۔ آج سوشل میڈیا، موبائل فون، یہ بے حیائی کا سب سے بڑا پلیٹ فارم بن چکا ہے، بے حیائی کا سب سے بڑا پلیٹ فارم بن گیا۔ ہماری بیٹی گھنٹوں کسی سے گفتگو کرتی ہے، ماں باپ کو کوئی پرواہ نہیں، بلکہ مائیں اس کی بہت بڑی ذمہ دار ہے، خاص طور پر مائیں بہت بڑی ذمہ دار۔ بیٹی بات کر رہی ہے، کسی سے عشق لڑا رہی ہے، کسی سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہے، اس کے پاس اس کا آنا جانا ہے، ماں کو سب کچھ پتا ہوتے ہوئے وہ اپنے شوہر سے سب کچھ چھپا رکھتی ہے۔ سالہ سال یہ عشق اور محبت کی داستانیں چلتی ہیں، اور جب معاملہ باہر پڑتا ہے تو ہم افسوس کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، بعد میں افسوس کرنے، خون کے آنسو بہانے سے پہلے تربیت کے زمانے میں اپنی بیٹیوں پر صحیح نظر رکھو، ان کی صحیح تربیت کی فکر کرو، یہ آپ کی ذمہ داری۔ ایک عورت کے اندر حیا ہونا چاہیے۔ کیسی حیا؟ ابو داؤد کی ایک ضعیف روایت ہے، علامہ البانی نے اس کے اوپر ضعیف کا حکم لگایا ہے۔ ام خلاب نامی ایک صحابیہ، ان کا ایک بیٹا جنگ میں قتل کر دیا جاتا ہے۔ آپ سوچیں، ذرا تصور کریں، ہماری مائیں اور بہنیں، بیٹے کی موت ہو جا رہی ہے، دشمنوں کے ہاتھوں بیٹے کو قتل کر دیا گیا، ماں کو خبر ملتی ہے، ام خلاب نبی کی خدمت میں پہنچتی ہیں۔ کس حال میں؟ سر تا پیر پورے طور پر پردے کی حالت میں، نقاب پہنے ہوئے، برقع اوڑھے ہوئے، پورے پردے کے اہتمام کے ساتھ آتی ہے۔ کہنے والے نے کہا، اے مائی، اس وقت تیرا بیٹا تجھ سے جدا ہو گیا، تیرے بیٹے کی صدمے کے موقع پر بھی تیرا حال یہ ہے کہ تو پورے طور پر
پردے کا پورا اہتمام کی ہے، اس ام خلاق نے کہا اے لوگوں، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، میں نے اپنی حیا نہیں کھوئی ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، کہا میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے لیکن میں نے اپنی حیا نہیں کھوئی۔ ایک عورت کسی بھی حال میں وہ بے حیائی کا مظاہرہ نہیں کر سکتی، بے حیائی کا مظاہرہ نہیں کر سکتی۔ وہ جنتی خاتون عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا بن ابی رباح سے کہا تھا الا اریک امراۃ من اہل الجنہ، کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ کہا جنتی عورت؟ ضرور بتاؤ کون جنتی عورت؟ کہا ہذہ المرأۃ السوداء، یہ دیکھو یہ کالی کلوٹی عورت، دیکھنے میں بدشکل ہے لیکن زبان رسالت سے اسے جنتی ہونے کی بشارت ملی ہوئی۔ کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا یہ عورت نبی کے پاس آتی اپنا ایک شکوہ لے کر، شکایت لے کر، کہا اللہ کے رسول انی اسرع و انی اتکشف، مجھے ایک بیماری ہے، میرے اوپر مرگی کا دور پڑتا ہے، جب اس بیماری کا میرے اوپر اٹیک ہوتا ہے میرے جسم میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، اور کبھی میرے جسم سے میرے کپڑے ہٹ جاتے ہیں، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں۔ اے اللہ کے رسول، میری آپ سے ایک درخواست ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری اس بیماری کو ختم کر دے تاکہ میں اس بے پردگی سے محفوظ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے دعا کی درخواست کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت نے، اس خاتون نے یہ نہیں کہا آپ اس بیماری کو ختم کر دیجئے۔ وہ لوگوں جو نبی سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہو اور نبی کو مختار کل سمجھتے ہو، نبی کی شان میں بہت سارے ایسے عقیدے رکھتے ہو جو صفت، جو خصوصیت صرف رب العالمین کی ہے، نبی کو مختار کل کہنے والے، نبی کی شان میں عقیدت اور محبت کے نام پر غلو کرنے والے، جو کہتے ہیں اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے، لینا ہے ہمیں جو کچھ لے لیں گے محمد سے، نعوذ باللہ، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ ایسے شرکی عقیدے نبی کی شان میں رکھے جاتے ہیں عقیدت اور محبت کے نام پر۔ اس خاتون نے یہ نہیں کہا آپ میری اس بیماری کو ختم کر دیجئے، اس خاتون کا یہ عقیدہ ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیماری دینے والا اللہ، بیماری سے شفا دینے والا اللہ، مشکل کشا اللہ، داتا دستگیر اور غریبوں کو نوازنے والا، بندے نواز، بگڑے بنانے والا، مرادیں پوری کرنے والا، سب کچھ کا مالک اللہ ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اسی اللہ کو سب کچھ سمجھو، اللہ کے صفات میں، اللہ کے اختیارات میں کسی کو شریک مت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے کہا، دو باتوں کا اختیار دیا، کہا ان شیتے صبرتے فلک الجنہ و ان شیتے دعوت اللہ ان یعافیک، اگر تو چاہے تو اس بیماری پر تو صبر کرے اور اس بیماری پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تجھے جنت عطا کرے گا، اور اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ تیری اس بیماری کو ختم کر دے گا۔ ہماری خواتین ذرا ٹھہر کر غور سے اس نقطے کو سنیں، اس بیماری پر صبر کی وجہ سے نبی نے اس خاتون کو جنتی ہونے کی بشارت، جنت کی خوشخبری سنائی۔ وہ خواتین تھیں جب ان کے سامنے جنت کا تذکرہ آ جاتا تو جنت حاصل کرنے کا شوق ان کے دل میں آ جاتا، اور جنت سے بڑھ کر کوئی چیز ان کے سامنے نہیں۔ خاتون نے جب سوچا کہ اگر اس بیماری پر صبر کر لینے سے اور دنیا کی اس تکلیف کو برداشت کر لینے سے مجھے آخرت میں جنت مل رہی ہے تو اس سے نفع بخش اور بہترین سودا اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر کے اس پیشکش کو قبول کر لیا اور کہا اللہ کے رسول میں صبر کروں گی اور آخرت میں اللہ رب العالمین سے میں جنت کی امید رکھتی ہوں۔ ہماری خواتین، تمہاری زندگیوں میں بہت ساری مصیبتوں اور پریشانیاں ہاتھ رکھتی ہیں، کبھی بچوں کی طرف سے، بچے نافرمان ہیں، بچے باغی ہیں، بچے غیر تربیت یافتہ ہیں،
شوہروں کی طرف سے، کبھی شوہر کے بزنس کی طرف سے، کبھی شوہر کی کمائی کی طرف سے، مختلف راستوں سے تمہارے زندگی میں مصیبت آ سکتی ہے، بیماری کے بہانے سے پریشانی آ سکتی ہے، لیکن ایک ایمان والی جنتی عورت کی پہچان یہ ہے کہ وہ زندگی میں آنے والی مشکلات اور پریشانیوں پر صبر کرتی ہے، اور صبر کرنے والی خاتون کو اس دنیا میں جنت کی بشارت سنائی گئی۔ لیکن اس خاتون نے آگے بڑھ کر کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول، یہ بیماری رہے ٹھیک ہے، میں صبر کروں گی، لیکن اس بیماری کے آنے پر جب میں بے ہوش ہو جاتی ہوں تو میرے جسم سے پردے ہٹ جاتے ہیں، میرے جسم کے کپڑے ہٹ جاتے ہیں، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں۔ اے اللہ کے رسول، آپ دعا کر دیجئے کہ بے ہوشی کی حالت میں بھی، بے ہوشی کی حالت میں بھی میرے جسم سے کپڑے نہ ہٹیں، میں بے پردہ نہ ہوں۔ بے ہوشی کی حالت میں، بے ہوشی کی حالت میں بھی اس خاتون کو اپنی حیا کی فکر لگی ہے۔ آج ہوش و حواس کے ساتھ پارکوں میں رنگ لنیاں منانے والی خواتین اپنے دوستوں کے ساتھ، بوائے فرینڈ کے ساتھ کیا کیا کچھ کر رہی ہیں، بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی ہیں، اپنی زیب و زینت کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے حسن و جمال کا مظاہرہ کرتی پھرتی ہیں۔ حیا ایک عورت کا سب سے قیمتی زیور ہے، اپنی حیا کی حفاظت کرو، اپنی بیٹیوں کو سب سے زیادہ حیا کی تعلیم دو، ان کے اخلاق و کردار کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ جب ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کسی باکرہ لڑکی سے اس وقت تک شادی نہیں کی جائے گی جب تک شادی سے پہلے اس کی اجازت نہ لینی چاہیے، اس کی مرضی لے کر کے، اس کی اجازت لے کر کے اس سے شادی ہوگی۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، جب اس کنواری لڑکی سے اجازت لی جائے گی شادی کے وقت تو کیسے زبان سے کہہ کر وہ اپنے رشتے کی منظوری دے گی کہ ہاں یہ رشتہ مجھے پسند ہے؟ وہ تو بڑی حیا والی ہوتی ہے، بڑی شرمیلی ہوتی ہے کنواری لڑکی، کیسے وہ کہے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذنھا سماعتھا، کنواری لڑکی کی خاموشی اس کی اجازت ہے۔ جب شادی سے پہلے ایک کنواری لڑکی سے اس کے ماں باپ اس کے رشتے کے بارے میں اجازت لیں، اس کے سامنے رشتہ پیش کریں اور وہ لڑکی خاموش ہے مارے شرم کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خاموش رہنا یہ اس کا اس رشتے کو قبول کرنا ہے، اس کی اجازت کی ایک دلیل ہے۔ ذرا تصور کرو، ایک وہ وقت تھا کہ لڑکیاں اپنے رشتے کی اجازت دینے میں، زبان سے بول کر کہنے میں کہ ہاں مجھے یہ رشتہ منظور ہے، ان کو شرم آتی تھی۔ آج کیسا زمانہ آ گیا ہے، کس دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ آج لڑکی آتی ہے اپنے ماں باپ کے سامنے، بڑی محفل میں پورا خاندان موجود ہے، سب کے سامنے کھل کر ضد کر کے اعلان کرتی ہے کہ میں شادی کروں گی تو فلاں سے ہی کروں گی، ورنہ میں بھاگ جاؤں گی، میں یہ کر لوں گی، میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گی، میں یہ کر لوں گی۔ ذرا تصور کرو، وہ حیا ایک تھا اور ہم حیا کے کس دور سے گزر رہے ہیں۔ اپنی بیٹیوں کو حیا کی تعلیم دو، وقت ہو چکا ہے۔ میری گزارش بس اس بات کی ہے کہ جس دور سے ہمارا گزر رہے ہیں، ذرا کبھی کسی شہر میں چلے جاؤ، کسی اسکول اور کالج کے سامنے، اسکول کے باہر، اس کے اسٹارٹنگ میں اور ختم ہونے کے ٹائم، اسکول شروع ہونے کا اور اسکول بند ہونے کا وقت، آپ جا کر کھڑے ہو جائیے کہ ہماری لڑکیاں برقعے میں آتی ہیں، گھر سے برقعے سے نکل رہی ہیں، لیکن ان کو بائک پر لا کر کے اسکول کالج میں چھوڑنے والا کوئی غیر مسلم نوجوان ہوتا ہے۔ اسکول سے باہر نکلتی ہے ہماری بہن بیٹی، برقعے میں ہوتی ہے، لیکن اس کو اپنی بلٹ گاڑی پر، اپنی پلسر گاڑی پر اپنے ساتھ پیچھے بٹھا کر کے لے جانے والا، اس کے گھر کے غریب، اس کے گھر کے قریب، اس کے گلی میں چھوڑنے والا ایک غیر مسلم نوجوان ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری بیٹی کالج میں پڑھ رہی ہے، میری بیٹی بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ آ رہی ہے، جا رہی ہے، یہ شہروں میں کیا کچھ ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا ہے۔ اور یہ صرف شہر کی بات نہیں، میں نے کہا چھوٹے چھوٹے گاؤں میں، چھوٹے چھوٹے محلوں میں بھی ایسی خبریں ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، دوستوں، بیٹیاں آج محفوظ نہیں ہیں، بیٹیاں آج محفوظ نہیں ہیں، ان کی حفاظت کرنا
کرنا ہر ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی اس ذمہ داری کو سمجھنے اور اپنی اس ذمہ داری کو کما حق کو ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔